چاہتا ہوں, اگر کوئی ناراض ہو تو مجھے معاف کرنا. ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن مسجد میں تراویح سنانے کے لیے جائے اور اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے کتنا دو گے, تو اس نے جو قرآن پڑھا اس کا کوئی ثواب ہی نہیں, بلکہ اس کے پیچھے تراویح ہی نہیں. توجہ کرنا میری بات پر. اگر کوئی جا کر کہتے ہیں کتنا دو گے تو اس کے پیچھے تراویح ہی نہیں ہے, اس لیے کہ لے کر قرآن نہیں پڑھا جاتا. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دنیا کی ساری دولت ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ایک حرف قرآن کا ساری دولت پر غالب آ جائے. اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن مقدس کی عظمت ہے. تو یہ مانگ کر کے اجرت کے طور پہ پڑھنے والی کتاب نہیں کہ کتنا دو گے, اس کے پیچھے تراویح نہیں. اب اس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یار یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. کتنا دو گے, کتنا لوگے, کتنا دو گے, کتنا لوگے, یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا. کب تک ختم نہیں ہوگا؟ اس وقت تک جب تک ہم مالداروں کے بچوں کو علم دین نہیں پڑھائیں گے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانے آیا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں, ہم نے دین غریبوں کے حوالے کر دیا تو جس کے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوگا تو وہ رمضان المبارک میں ٹرسٹیوں سے یہ نہیں پوچھے گا تو کیا کرے گا کہ کتنا دو گے. اپنے بچوں کی وجہ سے وہ مجبور ہے. حالانکہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کی وجہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر اس کی بجائے جس کے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا, اگر IAS آفیسر قرآن مقدس مسجد میں سنا رہا ہے تراویح کی شکل میں, تو وہ تو کہے گا کہ مجھے تمہاری اس کی کیا ضرورت ہے, اس سے زیادہ تو زکوٰۃ کے طور پر میں نکال دیتا ہوں. یہ فکر ہوگی. آپ کہیں گے IAS IPS ڈاکٹر انجینئر بھی قرآن سنا سکتا ہے تراویح کی شکل میں. میں کہتا ہوں کہ جب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح سنا سکتا ہے, اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح سنا سکتا ہے, تو ہمارے آفیسران کیوں نہیں سنا سکتے؟ آپ کہیں گے کوئی اکھنڈ بھارت کا ایسا بادشاہ بھی ہوا کہ جو تراویح سنا سکتا ہے؟ واللہ سنا کیا سکتا ہے؟ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ, غیر منقسم بھارت کا بادشاہ, جسے دنیا اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے, آپ تراویح سنایا کرتے تھے اور آپ نے صرف 6 مہینے میں قرآن مقدس حفظ کیا. آج جس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم ہی پڑھانا چاہتے, قرآن تو پڑھانا ہی نہیں چاہتا. کل تک مسلمان اس لیے عزت پا رہا تھا کہ وہ ساری باتیں بعد میں پڑھاتا تھا, پہلے اپنے بچوں کو دین پڑھاتا تھا, پہلے اپنے بچوں کو دین پڑھاتا تھا. بادشاہ لوگ بھی دین پڑھاتے تھے اپنے بچوں